آج ہم قرآن کے 10ویں باب یعنی سورہ یونس پر بات کریں گے۔ یہ حکمت، تاریخ اور انتخاب کی ایک بہت ہی گہری کہانی ہے۔ تو آئیے اس میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ سورہ کا آغاز ہی ایک بہت طاقتور دعوے سے ہوتا ہے۔ یہ حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں۔ اب یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ایک طرح سے ایک فریم ورک ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ آگے جو کچھ بھی آنے والا ہے نا، اس کا مقصد ہمیں گہری سمجھ بوجھ دینا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر وہ لوگ جن کے لیے یہ پیغام تھا وہ اسے حکمت ماننے کے بجائے جادو کہہ کر پکاریں؟ بس یہیں سے سورہ کا جو مرکزی تصادم ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طرف پیغام کو حکمت کے طور پر پیش کیا گیا، لیکن دوسری طرف اسے فوراً ہی شک اور جادوگری کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ پیغام جادو کیوں نہیں ہے؟ سورہ اس کا جواب کائنات کی طرف اشارہ کر کے دیتی ہے۔ یہ ہمیں ایک طرح سے دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھیں، غور کریں، جہاں ایک خالق کی نشانیاں ہر طرف بکھری پڑی ہیں۔ اور یہاں الفاظ کا انتخاب دیکھیں، کتنا دلچسپ ہے۔ سورج کو ضیاء کہا گیا ہے، یعنی اس کی اپنی ایک شدید چمک، جبکہ چاند کو نور، یعنی ایک منعکس شدہ ٹھنڈی روشنی۔ یہ جو باریک سا فرق ہے نا، یہ صرف شاعری نہیں ہے، یہ اصل میں ایک ڈیزائن کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہر چیز کا ایک خاص مقصد ہے۔ اور یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے۔ قرآن کے مطابق یہ جو کائناتی نشانیاں ہیں، یہ انسانیت کے لیے اوزار ہیں، ٹولز ہیں، جن سے وہ سالوں کی گنتی اور وقت کا حساب جان سکے۔ اب دیکھیں، یہ نشانیاں تو سب کے لیے ہیں، لیکن ہر کوئی انہیں ایک ہی طرح سے نہیں دیکھتا۔ یہاں دو طرح کے رد عمل سامنے آتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو انہیں دیکھ کر سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور ایک بامقصد زندگی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اپنی دنیاوی زندگی میں اتنے مگن ہیں، اتنے مصروف ہیں کہ وہ ان نشانیوں کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور بس یہیں سے ایمان اور غفلت کی جو کشمکش ہے وہ شروع ہوتی ہے، جو اس سورہ کا مرکزی خیال بھی ہے۔ اچھا، تو کائنات کی نشانیوں کے بعد سورہ ہمیں انسانی تاریخ کی نشانیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ یہاں دلیل فطرت سے نہیں بلکہ گزرے ہوئے پیغمبروں اور ان کی قوموں کی کہانیوں سے دی جا رہی ہے۔ اور ان کہانیوں میں نا ایک بار بار دہرایا جانے والا تاریخی پیٹرن نظر آتا ہے۔ پہلا قدم، ایک پیغمبر ایک واضح پیغام کے ساتھ بھیجا جاتا ہے۔ دوسرا قدم، لوگ، خاص طور پر جو طاقتور طبقہ ہوتا ہے، وہ اس پیغام کو رد کر دیتا ہے۔ اور پھر آتا ہے تیسرا قدم، الہی انصاف ظاہر ہوتا ہے۔ یہ پیٹرن، یہ نمونہ الہی عدل اور اس کی مستقل مزاجی کی دلیل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اس پیٹرن کی پہلی بڑی مثال جو ہمیں ملتی ہے وہ ہے نوح علیہ السلام کی کہانی۔ تو ہوتا کیا ہے، نوح کی قوم نے ان کے پیغام کو چھٹلا دیا، صاف انکار کر دیا۔ پھر انہیں ایک کشتی بنانے کا حکم ملا جو نجات کا ذریعہ بننی تھی، اور جنہوں نے اس وارننگ کو نظر انداز کیا وہ سب کے سب سیلاب میں غرق ہو گئے۔ تو یہ کہانی اس پیٹرن کو بالکل واضح کر دیتی ہے، ایک پیغام، اس کا انکار اور پھر اس کا نتیجہ۔ اب آتے ہیں دوسری بڑی کہانی پر۔ یہ ہے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا اس وقت کے سب سے طاقتور حکمران یعنی فرعون سے سامنا۔ اور یہاں بھی ہمیں بالکل وہی پیٹرن نظر آتا ہے۔ جب موسیٰ حق لے کر پہنچے تو فرعون اور اس کے سرداروں کا جواب کیا تھا؟ یہ تو یقیناً کھلا جادو ہے۔ ذرا سوچیں، یہ بالکل وہی الزام ہے جس سے سورہ کا آغاز ہوا تھا۔ یہ بات اس خیال کو اور مضبوط کرتی ہے کہ سچائی کو اکثر جادو کہہ کر مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اس کہانی کا کلائمیکس اس وقت آتا ہے جب فرعون ڈوب رہا ہوتا ہے۔ عین اس لمحے وہ اعلان کرتا ہے، میں ایمان لایا کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ لیکن کیا ہر کہانی کا انجام ایک جیسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں۔ اب ہم اس کہانی کی طرف آتے ہیں جس نے اس سورہ کو اس کا نام دیا، ایک ایسی کہانی جس کا نتیجہ پچھلی مثالوں سے بالکل مختلف ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا ہر وہ قوم جس نے اپنے پیغمبر کو جھٹلایا، اس کی قسمت میں تباہی ہی لکھی تھی؟ یونس علیہ السلام کی قوم نے اس پیٹرن کو توڑ دیا۔ کیسے؟ پہلا قدم، ایک وارننگ جاری کی گئی۔ دوسرا قدم، پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی۔ اور نتیجہ، تیسرا قدم، الہی عذاب ٹال دیا گیا۔ ان کی اجتماعی ایمان نے، ان کے ایک فیصلے نے ان کی قسمت ہی بدل دی۔
اور یہ تاریخ میں واحد قوم تھی جس نے وقت پر ایمان قبول کیا اور اس دنیاوی زندگی میں ذلت کے عذاب سے بچا لی گئی۔ یہ کہانی ہمیں توبہ اور معافی کی زبردست اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اچھا، تو ان تاریخی مثالوں کے بعد سورہ اپنا رخ ایک بڑے سوال کی طرف موڑتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے اور ہمارا حتمی انجام، ہماری الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن کیا ہے؟ اس دنیا کی عارضی اور فانی نوعیت کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی پر اثر مثال دی گئی ہے۔ جیسے پانی جسے آسمان سے اتارا جاتا ہے، جس سے زمین سرسبز ہوتی ہے، فصلیں لہلہاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کی فصل کاٹ لی جاتی ہے اور وہ ایسی ہو جاتی ہے گویا کل وہ یہاں تھی ہی نہیں۔ یہ مثال ہمیں بتاتی ہے کہ اس دنیا کی خوبصورتی اور کامیابیاں کتنی عارضی ہیں۔ تو آخرکار ہمارے سامنے دو ہی راستے ہیں اور دو ہی منزلیں۔ ایک راستہ جاتا ہے دارالسلام یعنی امن کے گھر کی طرف، اور دوسرا راستہ ذلت کے عذاب کی طرف۔ اور ہماری جو آخری منزل ہے اس کا تعین اسی زندگی میں ہمارے کیے گئے انتخاب کرتے ہیں۔ سورہ کا اختتام ایک بہت ہی طاقتور نتیجے پر ہوتا ہے کہ خدا ناانصافی نہیں کرتا، بلکہ لوگ اپنے فیصلوں اور اپنے اعمال سے خود پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ انصاف اور ذاتی ذمہ داری کا ایک بہت گہرا پیغام ہے کہ ہمارے اعمال کے جو بھی نتائج ہیں ان کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ تو یہ پوری وضاحت ہمیں ایک بڑے انتخاب کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے، یہ فانی دنیا اور ایک ہمیشہ رہنے والی دنیا۔ یہ انتخاب کسی کے اعمال کو کیسے شکل دیتا ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو یہ سورہ ہمارے سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔